على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يشفع شفاعة حسنة فله نصيب منها وعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة نفس الله له من كرب يوم القيامة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا چھوٹا سا جز تلاوت کیا ہے اور ایک طویل حدیث مبارکہ کے اندر سے چھوٹا سا جز اس کا تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور آپ تمام میں سے اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر ایک قانون اور اصول ضابطہ بیان فرمایا ہے کہ جو کوئی شخص اچھی سفارش کرے گا تو اس کو بھی اس سفارش کے بدلے میں حصہ مل جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ من نفس عن مؤمن کربۃ، کہ کوئی شخص دنیا کے اندر کسی مسلمان سے کوئی تکلیف کو دور کر دے تو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس کے تکلیفوں میں سے ایک تکلیف کو دور فرما دیں گے۔ تو آج جس معاشرے کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ نفس نفسی کا دور ہے کہ ہر ایک کو اپنی لگی ہوئی ہے کہ کسی طریقے سے میں کامیاب ہو جاؤں، اب چاہے دوسرے شخص کامیاب ہو یا نہ ہو، اس سے اس کو کوئی سروکار نہیں۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ جن لوگوں کی برائی یا جن لوگوں کے لیے برے الفاظ آپ معاشرے کے اندر منتقل کر رہے ہیں کون یہ لوگ؟ دیکھا جائے تو ہر انسان، چاہے فاسق ہو، چاہے فاجر ہو، چاہے غیر مسلم ہو، چاہے حیوان ہو، چاہے کوئی اور مخلوق ہو، ایمان والے تو دور کی بات، چاہے کوئی اور مخلوق کیوں نہ ہو، وہ اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، اور جب اس کے ساتھ ہم برائی کا معاملہ دنیا کے اندر کرتے ہیں تو یہ اللہ رب العزت کو نہایت ہی ناپسندیدہ عمل ہے۔ بزرگان دین کا ہمیشہ سے یہ عمل رہا کہ انسان تو درکنار، وہ مخلوقات میں سے چھوٹی سی مخلوق ایک مکھی کے واقعات بیان کیے گئے کہ ایک بزرگ مولانا مسیح اللہ خان رحمہ اللہ تعالی، ان کو زخم ان کے جسم پر کچھ آئے، تو زخم پر مکھی بیٹھنے کی وجہ سے آپ سب کو معلوم ہوگا کہ نہایت تکلیف ہوتی۔ تو ایک مرتبہ کوئی شخص ان سے ملنے آیا اور ان کے زخم پر مکھی بیٹھی ہوئی، وہ مکھی کو نہیں ہٹا رہے، اپنا کام کرنے میں لگے۔ جب سامنے سے کوئی عقیدت مند نے دیکھا کہ مکھی ان کو تکلیف پہنچا رہی ہے تو کہا کہ حضرت اگر آپ اجازت دیں تو یہ مکھی کو میں اڑا دوں۔ کہا آپ کو کیا ضرورت ہے، وہ اپنا کام کر رہی ہے، میں اپنا کام کر رہا ہوں، وہ اللہ کی مخلوق ہے، میں کیوں اس کو تنگ کروں۔ ایک اور موقع پر ایک بزرگان دین، محدث، فاضل، عالم، خطیب، تالیفات اور تصنیفات سے ان کا بڑا تعلق، بے شمار تصانیف انہوں نے لکھی۔ ان کا اس دنیا سے جب رحلت فرما گئے، انتقال ہو گیا، تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ حضرت آپ بتائیں کہ آپ کے ساتھ اللہ رب العزت نے کیا معاملہ فرمایا؟ کہا اللہ رب العزت کے یہاں ایک عجیب معاملہ ہوا، بخشش تو میری فرما دی گئی۔ اللہ رب العزت نے جب میری بخشش فرمائی تو مجھے لگا کہ تالیفات، تصنیفات، درس و تدریس، اسی طریقے سے خطابات، لوگوں کے ساتھ معاملات، لین دین، اس کی وجہ سے میری بخشش فرمائی ہوگی، لیکن اللہ رب العزت نے مجھے کہا کہ اے فلاں، میں نے تمہاری جو بخشش کی ہے وہ اس وجہ سے کی کہ تم نے جو سیاہی کے اندر قلم ڈبویا تھا وہ تر تھا اور اس پر مکھی بیٹھی اپنی پیاس بجھانے کے لیے، تو تم نے اپنی تالیف کو روک کر صرف اس مکھی کی پیاس بجھانے کی وجہ سے قلم کو روکا تاکہ یہ اپنی پیاس پوری کر کر اڑ جائے، اور پھر اس کے بعد لکھ لوں گا۔ تو آپ کے اس عمل کی وجہ سے، آپ کا یہ عمل مجھے اتنا پسند آیا کہ میں اس عمل کی وجہ سے آپ کی بخشش کروں۔ آج ہم معاشرے میں نظر دوڑائیں، یہ مخلوقات تو درکنار، حیوانات، یہ حشرات الارض تو درکنار، ہم انسانوں کو نہیں چھوڑ رہے، ان کے لیے جھوٹے الفاظ لوگوں میں منتقل کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، غلط بیانیاں کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ نیچا ہو جائے، میں بلند ہو جاؤں۔
ایک اور واقعہ میں اللہ کی محبت کا آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ نوح علیہ السلام کتنے سال اپنی امت کو دعوت دی اللہ رب العزت کے دین کی طرف؟ تقریباً 950 سال، الف سنۃ الا 50 عام، 950 سال تک۔ ایمان لانے والے بعض روایات کے مطابق 80، بعض روایات کے مطابق 18 یا 13، 950 سال میں۔ لیکن نوح علیہ السلام کی زبان میں کبھی کڑواہٹ نہیں آئی، جیسا کہ کل میں نے بتایا تھا کہ مومن کا آئینہ ہر بار وہی بات بتائے جو اس کے اندر خرابی ہو۔ تو نوح علیہ السلام اپنی امت کو ترغیبیں دیتے رہے، ایمان کی طرف بلاتے رہے، ایمان لانے والے وہی چند لوگ۔ تو آخر میں اللہ رب العزت سے فرمایا ہے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اس زمین کے اوپر ایک کافر کو بھی نہ چھوڑ۔ تو اللہ نے ان کے کہے کے مطابق سب کو ختم کیا، ایمان والوں کو صرف بچایا۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ فلاں جگہ چلے جائیں اور وہاں مٹی کے برتن بنائیں۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق مٹی کے برتن بنانا شروع کیے، کئی سالوں تک برتن بنائے اور ان کے ڈھیر لگ گئے۔ اللہ نے حکم نازل فرمایا نوح ان سب کو ایک ایک کر کے توڑ دو۔ نوح علیہ السلام پریشان، یا اللہ آپ کے حکم سے تو میں نے بنانا شروع کیے، اب جب میں نے اتنے سارے برتن بنا لیے آپ کہہ رہے ہیں ایک ایک کر کے توڑ دو۔ تو نوح علیہ السلام کے دل میں صدمہ ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اللہ نے کہا میں حکم دے رہا ہوں کہ توڑ دو۔ نوح علیہ السلام نے توڑ دیے۔ اللہ نے فرمایا، جملہ غور سے سنیں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے نوح، جس مٹی سے یہ برتن تم نے بنائے وہ مٹی کے تم مالک نہیں تھے، تم نے میرے حکم سے ان برتنوں کو بنایا، تمہاری اپنی خواہش نہیں تھی۔ جن انسانوں کو تم نے کہا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا کہ اللہ یہ ایمان نہیں لا رہے، سب کو ختم کر دو، یہ مٹی بھی میری تھی، یہ انسان بھی میرے تھے، میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کو بنایا تھا، تمہارے اس قول کی وجہ سے میرے اوپر کیا گزری ہوئی۔ تو دیکھیں یہ اللہ کی محبت کا معاملہ ہے۔ تقریباً 1000 سال لوگوں کو دعوت دی، دعوت پر نہیں آئے، پھر کہا کہ اللہ سب کو ختم کر دو۔ اللہ کہہ رہے میرے بندوں کو تم نے کہہ کر یہ ختم کر رہا تھا، آج تم ان برتنوں کے ساتھ دل لگا رہے ہو تو میرا اپنے بندوں کے ساتھ کس طریقے کی محبت ہوگی۔ تو اللہ کی ہر بندے کے ساتھ، مسلمان نہیں، ہر انسان کے ساتھ، ہر مخلوق کے ساتھ اسی طریقے کی محبت ہے کہ اللہ نے اس کو بنایا ہے، اللہ بہت چاہتے ہیں۔ اللہ کے یہاں ایک ایک انسان بڑا قیمتی ہے۔ ایمان والا تو قیمتی ہے ہی، ایمان والا تو ہیرا ہے ہی، لیکن جو انسان ہیں وہ بھی کان میں پڑے ہوئے ہیرے ہیں کہ ان کو صرف اور صرف تراشنے کی ضرورت ہے۔ ایک فاحشہ عورت، بخاری شریف میں روایت ہے، یہ واقعہ آیا کہ ایک فاحشہ عورت کسی جگہ سے گزر رہی تھی تو وہاں کتا پڑا ہوا پیاس کی وجہ سے زمین چاٹ رہا تھا، مرنے کے کنارے پر تھا۔ اس فاحشہ کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ تو مر رہا ہے، میں نے ویسے ہی بڑے گناہ کیے ہوئے ہیں، اب اس کو پانی پلا دیتی ہوں کہ میرا سفر تو ویسے ہی فحاشیوں میں گزرنا ہے، تھوڑا سا وقت یہاں لگ جائے۔ اپنا موزہ اتارا، کنویں میں ڈالا، پانی بھرا اور اس کتے کو پلا دیا۔ جب وہ مر گئی تو کسی نے اس کو دیکھا تو اللہ نے اس کی بخشش صرف اور صرف کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے فرمائی۔ آج ہم کس جگہ پر ہیں، اپنے آپ کو ہم کس مقام پر لے گئے ہیں کہ اللہ کی بنائی ہوئی سب سے حسین ترین مخلوق، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ انسان اللہ کی بنائی ہوئی نعمتوں اور مخلوقات میں سے حسین شاہکار ہے۔ اللہ نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا، ہم کیسے انسانوں کی عزتوں کو تار تار کر رہے ہیں، صرف دنیاوی فائدے کے لیے، چند دن کی زندگی کے لیے جو ختم ہو جانے والی ہے، جو فنا ہو جانے والی ہے۔ اس کے بعد حقیقت کی زندگی آنے والی ہے جس کو ہم اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہے ہیں۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ گناہ چھوٹے سے گناہ ہے، اتنا سا گناہ کیا میں نے، آج ہم دوسروں کی ٹوہ میں لگ رہے ہیں، کچھ نہیں تو کسی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا بدگمانی خواہ مخواہ پال لی کہ پتہ نہیں کیوں کر رہا۔ ان بعد الظن اثم، قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا کہ تھوڑی سی بدگمانی بھی یہ گناہ ہے، گناہ۔ ہم کتنی کتنی بدگمانیاں کرتے ہیں،
کس کس حد تک پہنچ جاتے ہیں. کسی ایک عام انسان کو تو دور کی بات ہے، ہم مسجدوں کے خطیب اور مولوی اور علماء کو نہیں چھوڑتے. سوچیں کہ ہم کس درجے پر پہنچ گئے ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ یہ علماء انبیاء کے وارث. ایک بادشاہ کا شہزادہ، اس کے خلاف بھی دنیا میں کوئی بات نہیں کر سکتا. آج ہم اس مقام پر پہنچے ہیں کہ اللہ کے نبی کے جو وارث ہیں ان کے خلاف بھی زبانیں کھولتے ہیں. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جس بات کو گناہ کہا ہے اس کو ہلکا نہ لیں، اس کو چھوٹا نہ سمجھیں کہ گناہ ہی تو ہے. جس بات سے اللہ ڈرائیں تو کیا وہ کوئی بات معمولی ہو سکتی ہے؟ اللہ کے یہاں پکڑ جب ہوگی تو بڑی سخت ہوگی. اللہ کے یہاں جو کام آنے والی چیز ہے وہ اللہ کی مخلوق سے محبت ہے. یہ بزرگان دین اس طریقے کی مجلسوں کا انعقاد کرتے ہیں کہ ان کے پاس تصوف کا ایک درجہ ہے، ایک فیکلٹی ہے، ایک شعبہ ہے. وہ کیا ہے؟ کہ صرف عبادت کرنا؟ کیا گدڑی بچھا کر، مصلی بچھا کر عبادتیں کرنا، اللہ اللہ کرنا ان کا کام یہ ہے؟ ہرگز نہیں. ان کا کام ہے کہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا، چاہے گناہ گار ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ اس کے گناہوں سے نفرت کرو، گناہ گار سے نفرت نہ کرو. وہ اس کے اندر کی بیماری جو گناہ ہے اس کو ختم کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کو پاک اور صاف ہونا چاہیے. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج اس معاشرے کو صحیح کرنے کے لیے ہمیں ہر ایک سے محبت کرنی پڑے گی، اس حیثیت سے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے. ہر انسان قیمتی ہے، ہر انسان قیمتی ہے. اس بارے میں ذرا سوچیں، اس بارے میں ذرا غور کریں کہ کل قیامت کے دن کہیں اللہ رب العزت ہمارے بول کی وجہ سے ہماری پکڑ نہ کر لیں. صرف اچھی سفارش سے اللہ فرما رہے ہیں کہ اس میں تمہارا بھی حصہ ہے. کسی کی اچھی سفارش کر دینا، کسی کے لیے اچھے بول دینا، کسی کا کام آپ کی بات سے بنتا ہو تو وہ آپ کام بنا دینا، یہ ہے آپ کے بول اور سفارش، کہ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت کل قیامت کے دن آپ کو بھی حصہ عطا فرمائے. تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس دنیا کو سدھارنے کے لیے مخلوق سے محبت کرنا، اللہ کی تمام مخلوقات، انسان ہو، حیوان ہو، نباتات ہو، چرند ہو، پرند ہو، چاہے حشرات الارض ہی کیوں نہ ہو، ان سے بھی محبت کریں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو اس حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.